حرمت رمضان ہے، 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 حرمت رمضان ہے۔ شروع کریں گے چلے الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير حكم العدل اللطيف الخبير العليم العظيم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور علي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع حكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل الكبير المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن البالغ المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال المقسط الجامع الغني المغني المانع ضار نافع النور الهادي بديع الباكي الوارث الرشيد الصبور الأبي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے دلوں کے زنگ دور ہوتے ہیں۔ محترم سامعین، جب انسان گناہ کرتا ہے، ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر سیاہ رنگ کا، کالے رنگ کا ایک نقطہ لگ جاتا ہے، اور اسی طرح جب وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو اس کا جو دل ہے وہ سیاہ رنگ کا ہو جاتا ہے۔ تو بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اس میں ایسا نور ہے، اس میں ایسی برکت ہے کہ جو گناہ سے انسان کے دل پر جو زنگ لگ جاتا ہے، جو وہ سیاہی لگ جاتی ہے، یہ اللہ کا ذکر جو ہے اس سیاہی کو اپنے نور سے صاف کر دیتا ہے۔ محترم سامعین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد حسیب احمد قادری، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرمت رمضان عابد نعیمی آفیشیل فیس بک اینڈ یوٹیوب چینل سے۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر موقع دیا کہ ہم اس کے اور اس کے محبوب کا ذکر سجا سکیں، اور بڑے خوبصورت انداز میں ہمارے اس اسٹوڈیو کو جو ہے وہ روحانیت سے بھرپور بھر دیا انہوں نے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر ثنا خان مصطفیٰ جناب محمد یوسف نقشبندی صاحب، آپ تشریف لائے، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور محترم سامعین، انہی کے ساتھ موجود ہیں آپ کے اور میرے ہر دل عزیز جناب محمد عمران یاسین قادری صاحب، آپ ایک مرتبہ پھر تشریف لائے، میں آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو جی یوسف بھائی، آپ بتائیے کہ کیسے مزاج ہیں رمضان الحمدللہ، اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، بس طبیعت کچھ نساس ہی ہے، چونکہ رمضان کریم کا پہلا اشرا گزرا ابھی، جی جی، تو مصروفیت بھی کافی ہے اور نیند بھی پوری نہیں ہو رہی، تو بس دعا کیجیے اللہ پاک
اللہ سب تعالیٰ پہ خیر و برکت کرم والے فرمائے معاملات کرے، اور سب کے حال اور پر جو کرم رمضان فرمائے. جو کہ سبھی کے لیے رحمت ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح کے جو ہے آپ پر جو ہے وہ رحمتوں کا خیریت سے. نزول عطا فرمائے. محترم سامعین، پروگرام کا ٹائم چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ شارٹ ہے، تو جو ہے وہ ہم اپنے اگلے ثنا خوان کی جانب بڑھتے ہیں. بلا تاخیر میں جناب محمد عمران یاسین قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری پیش کریں. حدود طائر سدرا، حدود طائر سدرا، حضور جانتے ہیں. واہ واہ سبحان اللہ. حدود طائر سدرا، حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش مولا، حضور واہ واہ کیا جانتے بات. ہیں. کہاں ہے عرش مولا، حضور جانتے ہیں. انہیں خبر ہے کہیں سے، پڑھو درود تم پر. انہیں خبر ہے کہیں سے، پڑھو درود تم پر. کہ تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. میں مانگتا ہوں انہی سے، انہی سے مانگتا ہوں. میں مانگتا ہوں انہی سے، انہی سے مانگتا ہوں. حضور پر ہے بھروسہ، حضور جانتے ہیں. حضور پر ہے بھروسہ، حضور جانتے ہیں. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. واہ واہ. بڑے ہی خوبصورت انداز میں جناب محمد عمران یاسین قادری صاحب بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے، بلکہ یوں کہوں کہ ہمارے عقیدے کی ترجمانی کر رہے تھے. محترم سامعین، اسی دوران ہمارے ساتھ بڑی خوبصورت شخصیت جن کے توسل سے یہ سارا پروگرام سجا ہے، جناب محمد علامہ عابد نعیمی صاحب، آپ تشریف لائے. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. محترم سامعین، چونکہ علامہ صاحب تشریف لا چکے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اب ہم انشاءاللہ جو ہے وہ اصلاحی گفتگو کی جانب بڑھیں گے، اور بلکہ میں چاہوں گا کہ آج کا پروگرام جو عمران بھائی نے کلام پڑھا، اسی کے شعر میں سے جو ہے ہم اپنی گفتگو کی طرف جائیں گے. بڑا خوبصورت آپ نے شعر پڑھا. انہیں خبر ہے کہیں سے، پڑھو درود ان پر، کہ تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. آج کے ہمارے اس پروگرام کا ٹاپک جو ہے وہ درود پاک ہے، اور آئیے سب سے پہلے علامہ صاحب سے ہم درود پاک کی فضیلت کے متعلق جانتے ہیں. بہت شکریہ اصیل بھائی، ماشاءاللہ بڑا خوبصورت آپ نے پروگرام سجایا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین.
اور جو آپ نے شعر بلکہ محمد عمران صاحب نے جو شعر پڑھا کہ کہیں سے بھی درود پاک پڑھا جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ کو جانتے ہیں، ہر جگہ ہر بے شک شخص کو جانتے ہیں. تو درود پاک کی بہت بڑی فضیلت ہے. بے شک بے شک. تمام اوراد و وظائف جو ہے نا ان کا سردار درود پاک ہے. یعنی باقی سارے سبحان اوراد و اللہ. وظائف، کلمہ شریف کا اپنا ثواب ہے، باقی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جتنے بھی اوراد و وظائف ہیں نا اولیاء کرام جو بتاتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن سب کا سردار درود پاک ہے. ہاں ہاں ہاں، سبحان اللہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضور علیہ السلام نے درود پاک کی فضیلت بیان فرمائی نا تو حضرت جابر کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں حضور سے اپنی اصلاح کروا لوں. عرض کیا یا رسول اللہ میں درود پاک کے لیے باقی اوراد و وظائف میں کرتا ہوں، لیکن درود پاک کے لیے میں کتنا ٹائم مختص کر لوں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ جتنا زیادہ کر سکتے ہیں کریں. تو حضرت جابر نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنے دن کے 4 حصے کر لیتا ہوں اور ایک حصہ درود پاک کے لیے، باقی 3 حصے باقی اوراد و وظائف کے لیے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بالکل اچھی بات ہے، لیکن اگر اس کے اندر اور اضافہ کر دو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ میں 2 حصے جو ہے وہ درود پاک کے لیے وقف کر دیتا ہوں اور 2 حصے باقی اوراد و وظائف کے لیے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اب بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے اندر اور اضافہ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر. اچھا پھر تیسرا حصہ، پھر چوتھا. حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے پورے دن کا جتنا بھی ٹائم ہے نا وہ میں درود پاک کے لیے وقف کر دیتا ہوں، باقی اوراد و وظائف کو چھوڑ دیتا ہوں. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جو جملہ ارشاد فرمایا نا وہ بڑا خوبصورت جملہ ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے جابر، جو آدمی درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھے گا نا، یعنی جس طرح تم نے پورا دن مختص کر دیا، تو اللہ اور اس کا رسول دنیا اور آخرت کے لیے اس کے کافی ہو جائیں گے. اب کافی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو کوئی بھی حاجت ہے، ظاہر ہے تمام حاجات اللہ تبارک و تعالیٰ دور کرنے والا ہے، تمام مشکلات، پریشانیاں، مصیبتیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت دور کرنے والا ہے نا. تو جب درود پاک ایک شخص اگر پڑھتا ہے تو اس کی تمام تر پریشانیاں، تمام مصیبتیں، تمام بیماریاں اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دیتا ہے. اور پھر مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑنی، رب تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑنی، کیونکہ حضور نے فرمایا تمہاری تمام دنیا اور آخرت کی ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا، گویا تمہیں بن مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. کیا بات، سبحان اور اللہ. یہ درود پاک کی اتنی بڑی فضیلت میں سمجھتا ہوں چونکہ حضور علیہ السلام نے خود اپنے جو ہے وہ جملوں سے ارشاد فرمایا درود پاک کی فضیلت کے. اس کے اوپر ایک واقعہ میں عرض کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک بزرگ ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ میں جب عمرے کے لیے گیا تو بلکہ حج کے لیے، تو جب میں طواف کر رہا تھا تو ایک شخص وہاں پہ جب طواف کرتے ہیں نا تو لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں جتنے بھی چکر لگا رہا تھا نا ہر چکر میں میں نے دیکھا ایک شخص درود پاک پڑھی جا رہا ہے. وہ لبیک اللہم لبیک نہیں کہہ رہا، وہ بس درود پاک پڑھی جا رہا ہے. تو اب وہ میں نے کہا کہ چلے میں طواف ختم کر کے پھر میں دیکھتا ہوں، وہ بات کرتا ہوں ان سے. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں جب طواف مکمل کیا تو میں نے اس شخص سے پوچھا کہ باقی سارے تو لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہیں، تم درود پاک پڑھ رہے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ سبحان اللہ. تو وہ کہنے لگا کہ نوجوان تھا، کہتا ہے ہم حج کے جیسے پہلے دور میں قافلے آتے تھے نا، تو کہتے ہیں ہم قافلے میں ہم آ رہے تھے تو راستے میں میرے والد گرامی جو تھے، میرے والد وہ بھی میرے ساتھ تھے، تو ہم قافلے میں تھے تو اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی. میرے والد کی طبیعت خراب ہو گئی، بیمار ہو گئے. اب قافلے والوں نے یہ سوچا کہ ظاہر ہے آپ لوگ اگر ہم پورا قافلہ جو ہے وہ ایک بندے کی وجہ سے پریشان ہے، لہٰذا انہوں نے ہمیں وہیں پہ چھوڑ دیا اور قافلے والے نکل آئے. اب کہتے ہیں میں ایک اکیلا اور میرے والد، جنگل بیابان ہے، کوئی دور دور تک کوئی آبادی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. تو اور پھر اوپر سے میرے والد کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی اور ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی. اچھا اکیلا میں ہوں، کوئی ساز و سامان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، والد گرامی کا انتقال بھی ہو گیا اور اوپر سے یہ مسئلہ کہ جو ہی ان کی ڈیتھ ہوئی ان کا چہرہ بالکل سیاہ ہو گیا، کالا چہرہ ہو گیا اس کا. اب وہ کہتے ہیں میں اتنا پریشان کہ اب میں کیا کروں. کہتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا، ایک ہستی آئی گھوڑے کے اوپر سوار، سفید کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے اور بڑی خوبصورت ہستی آئی. ان کے ساتھ کچھ جو ہے وہ اور نوجوان بھی ہیں، وہ آئے اور انہوں نے آ کر میرے والد گرامی کے جو اوپر جو چادر ڈالی ہوئی تھی اس چادر کو ہٹایا
اور ان کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا چہرہ نورانی کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا اور بات ہے. پھر جو ساتھ دوسرے لوگ جو تھے، اس ہستی کے ساتھ دوسرے لوگ جو تھے، انہوں نے کفن دفن کا انتظام کیا، سب کچھ انتظام کر کے دفن بھی ہو گیا. اب جب وہ بزرگ جانے لگے نا تو میں نے ان کو پکڑ لیا کہ اس جنگل بیابان کے اندر اس مشکل وقت میں میرے کام آنے والی ہستی کون سی ہے، ذرا اپنا تعارف تو کروائیے نا. اللہ اکبر. آپ اس وقت میرے کام آئے ہیں، ذرا تعارف تو کروائیں تعارف نا. تو کروائیے اپنا. تو آپ وہ کہتے ہیں کہ میں جب ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ میں نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ. میں تمہارا نبی ہوں. اللہ اکبر. اور یہ بندہ جو ہے تیرا والد جو ہے، یہ میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرتا اللہ تھا. واہ اکبر. اللہ سبحان اکبر. اللہ تو درود پاک جو یہ پڑھا کرتا تھا، آج اس کے اوپر جو مشکل وقت آئی ہے، اس مشکل وقت کو حل کرنے کے لیے میں یہاں پہ آیا ہوں. اللہ اکبر. تو اس وقت وہ نوجوان کہتا ہے کہ بس وہ جو واقعہ میرے ساتھ پیش آیا نا، اس کے بعد میں نے ایک اپنا معمول بنا لیا کہ میں ہر وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھتا رہتا ہوں. تو اس لیے الحمدللہ یہ ایک تجربہ شدہ وظیفہ سمجھ لیں حسیب بھائی کہ جو شخص درود پاک کی کثرت کرتا ہے نا اللہ اکبر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کسی کا محتاج کتنی نہیں بڑی بناتا. سعادت ہے واہ اس واہ کی. واہ سبحان اس اللہ لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے. اور جو بھی درود پاک آتا ہے، درود ابراہیمی ہے، ہر درود کی اپنی فضیلت ہے. صرف اتنا ہی کہہ دینا نا صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا ٹائم لگا؟ صلی اللہ شاید 2-4 سیکنڈ لگے ہوں گے، جی جی. لیکن اس کی فضیلت کتنی ہے، بہت بڑی فضیلت ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا بھی وقت ہو سکے ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک کے لیے وقت درود کرنا پاک کے لیے وقت کرنا چاہیے. سبحان اللہ. پروگرام میں اس وقت جو ہے وہ درود پاک کی شامل چاہیے. کرتے ماشاء ہیں. اللہ. دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی سبحان زبان، اللہ. دل یاد سبحان اللہ. لئی بنایا اے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سوہنے دے دیدار واسطے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سب سے اولا ہوا سبحان اللہ. ہمارا نبی، سب سے بالا ہوا ہمارا نبی، سب سے اولا ہوا ہمارا نبی، سب سے بالا ہوا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں. شمع بولے کیا یا ہمارا نبی، شمع بولے کیا یا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں. اے مومنو، تم بھی اپنے نبی پر درود پاک پڑھا کرو. محترم سامعین، علامہ صاحب نے جس طرح بیان کیا کہ درود پاک کی جو فضیلت ہے، ہم تمام جتنے بھی ذکر کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، چاہے وہ کلمہ شریف ہے، چاہے وہ اللہ اکبر کا ورد ہے، یا اس کے علاوہ اور جتنے بھی دیگر
اذکار ہیں جو ہم کرتے ہیں وہ تمام ایک جگہ، لیکن ان سب کا جو سردار ہے وہ درود پاک ہے. اور جو جس طرح انہوں نے واقعہ بیان کیا اس سے بھی درود پاک کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، لیکن جو یہ لائن میں نے بیان کی کہ رب اور اس کے فرشتے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں. تو یہ جو اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے تو یہ وہ سنت ہے جو میرے رب کی سنت ہے اور اس کے ملائکہ کی سنت ہے. محترم سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. پروگرام کا اختتام کریں گے جناب حافظ محمد یوسف نقشبندی صاحب کے کلام سے. یہ کلام پیش کریں گے اور اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام اختتام ہو جائے. مسکن جا مسکن مصطفیٰ مدینہ ہے، مسکن جا ہوا مدینہ ہے، مسکن مصطفیٰ مدینہ ہے، رحمتوں سے بھرا مدینہ ہے، عقل سے مارا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، ارے بس میرا موتا مدینہ ہے، بس میرا موتا مدینہ ہے، بس میرا موتا مدینہ ہے، کیا بتاؤں پی کے جام وفا کرینے سے آہ نکلی ہے میرے سینے سے، کیوں مجھے روکتے ہو جینے سے، کیوں مجھے روکتے ہو جینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، ارے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، بس میرا موتا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اس کے قدموں کی دور کو دیکھو، اس کا کیف و سرور تو دیکھو، دیکھنے کا سرور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، مسکن مصطفیٰ مدینہ ہے، رحمتوں سے بھرا مدینہ ہے، ارے کیا بتاؤں